اورنگزیب ٹرمپ کا عشق۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر دوبارہ غلطی سے دوسرے مذہب پہ یقین رکھنے والوں کے ہاں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اس کا دوسرا جنم ہے۔ جیسے ایک گانے میں انارکلی ڈسکو چلی کہتی ہے کہ اب مجھے قید میں نہیں رہنا، ظلم نہیں سہنا، میں ہوں تو وہی انارکلی جو دیوار میں چنوا دی گئی تھی، مگر اب 400 سال سوچنے کے بعد میں نے نئے عزم کے ساتھ نیا جنم لیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اور ڈونلڈ ٹرمپ میں آدھ درجن باتیں مشترک ہیں۔ نمبر 1، دونوں کو مالک کائنات نے دنیاوی اقتدار لمبے عرصے کے لیے دیا۔ نمبر 2، دونوں نے رائج الوقت منتقلی اقتدار سسٹم کو بیٹ کیا اور اندیکھی قوتوں کی مدد سے اقتدار تک پہنچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے ٹینیور میں رشیا کی کمپیوٹرانہ مدد حاصل تھی، جبکہ اورنگزیب جس مخالف کو قتل کرانا چاہتا تھا، اسرائیل فوراً جان قبض کرنے پہنچ جاتا تھا۔ 50 سالہ اقتدار میں اورنگزیب نے جو مخلوق کا بھلا کیا، شاید وہ سارے کام درویش دارا شکوہ نہ کر سکتا۔ نمبر 3، دونوں مخلوق کی بہتری اپنی سمجھ کے مطابق چاہتے تھے۔ نمبر 4، دونوں مرتے دم تک اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے تھے اور ہیں۔ نمبر 5، دونوں دنیا میں امن کے خواہاں تھے اور ہیں، مگر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ظلم کی کسی بھی حد کو چھونے کو تیار تھے اور ہیں۔ نمبر 6، دونوں نے زیادہ وقت دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش رکھنے کی کاوشوں میں گزارا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے واحد صدر ہیں جو 4 سالہ وقفے کے بعد دوبارہ صدر بننے میں کامیاب ہوئے۔ اصل انارکلی کو صرف 40 لوگ جانتے تھے، مگر گانے والی ڈسکو انارکلی کو 40 کروڑ نے دیکھا ہے۔ انارکلی کو ڈرامائی شکل میں اس دنیا میں آنے کے لیے 400 سال لگے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرامائی طور پر 4 سال میں ہی اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کی بہتری کی خاطر اپنی انا کو اس حد تک مٹایا کہ دنیا کے کسی بھی لیڈر یا تھوڑے سے مشہور انسان کو ملنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ کئی بار چائنا، رشیا اور اسلامی دنیا کے لیڈروں کو ان کے گھر جا کر ملے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پنجابی جانتے ہوتے تو یقیناً یہ شعر پڑھتے: کنجری بنیا میری عزت نہ کٹ دی، مینوں امن دی خاطر ہس کے دشمن مناون دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے خود ہی اپنے آپ کو امن کا نوبیل پرائز دینا چاہتے تھے، مگر منیر نیازی کے اس مصرعے پہ اکتفا کرنا پڑا: ایسا میں چاہتا تھا پر ایسا نہیں ہوا۔ گزشتہ جنم میں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اورنگزیب والا لباس پہنا ہوا تھا، یعنی بھیس وٹایا ہوا تھا، اور مغلیہ مسلمان حکمران خاندان کے ہاں جنم لیا۔ کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی روزہ نہیں چھوڑا اور کوئی بھائی نہیں چھوڑا۔ ڈرامے بازی کے اس وقت بھی ماہر تھے اور ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے۔ بھیس بدل کر گشت کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنی حکومت کی حفاظت کی خاطر
پچھلے جنم میں بوڑھے باپ کو بھی نہیں بخشا۔ اور موجودہ جنم میں لاکھوں بے گناہ مگر ضدی فلسطینیوں اور ایرانیوں کو مروایا۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ سب کچھ دنیا کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ سنا ہے کہ جس میزائل سے آیت اللہ خامنئی کو مارا گیا ہے وہ $10 ملین کا تھا۔ آیت اللہ خامنئی اوور کانفیڈنس کا شکار ہوئے یا باطل سے ٹکرائے، شہید ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے، مگر ان کا مقابلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کرنا تاریخ مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا قافلہ 72 نہتے افراد پر مشتمل تھا، جبکہ آیت اللہ خامنئی کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجیکل ویپن اور زیر زمین پناہ گاہیں تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید اپنے خداوند سے اپیل کی ہو کہ ہمارے مخالفین کی جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجا جائے، جبکہ آیت اللہ خامنئی نے یقیناً خدا سے مدد مانگی اور بظاہر اسی پر انحصار کیا۔ غیبی مدد کیوں نہیں آئی؟ بچانے والے فرشتے نہیں آئے، جان قبض کرنے والا آ گیا۔ شاید انہوں نے شہادت کی تمنا کی ہو، شاید انہوں نے خدا کی غیبی حفاظت پر انحصار کرنے کی بجائے پناہ گاہوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیا ہو۔ یہ وہ راز ہیں جو کامیاب موت سے پہلے آشکار نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں اس وقت ہر کوئی امن کی بات کرتا ہے۔ 1 درجن سے زائد نعرے مارکیٹ میں ہیں، جس کو جو پسند ہو وہ اپنا لے۔ امریکن سلوگن وار فار پیس، UN سلوگن فوڈ فار پیس، انڈین سلوگن میوزک فار پیس، ٹرمپ سلوگن ڈانس فار پیس، فلپائن اینڈ تھائی لینڈ سلوگن سیکس فار پیس، سوئٹزرلینڈ سلوگن ٹورزم فار پیس، سعودی عربین سلوگن حج عمرہ فار پیس، دبئی سلوگن رومانس فار پیس، نیپال سلوگن ماؤنٹین ہائکنگ فار پیس، امجد ثاقب آف اخوت اینڈ بل گیٹس سلوگن ڈونیشن فار پیس، سم طالبان سلوگن ٹیررزم فار پیس، غلام مصطفیٰ کھر سلوگن میرجز فار پیس۔